أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کے پاس اپنے اجر کے وہ مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا، کونوا قردة خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے بعد آئے. وموعظة للمتقین، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈرنے والوں کے لیے. جیسے یہ بات پیچھے سے چل رہی ہے، کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے متعلق مختلف واقعات کو اور احکام کو بیان کیا ہے، اور دراصل قرآن پاک میں امت محمدیہ کے سامنے ان واقعات کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ امت اس سے سبق حاصل کرے. چنانچہ جو سب سے پہلی آیت آج پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ عام طور پر یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں اور ہم اللہ کے دوست ہیں، جنت میں جانے کا حق صرف ہمیں ہی ہے، یہ وہ کہا کرتے تھے. اور
اس کی وجہ سے گویا کہ وہ جنت کے ایک قسم سے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور دوسرے لوگوں کو یہ باور کراتے رہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے انہیں مقصود یہ بات تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگوں میں اپنے مقام و مرتبے کو بڑھا رکھا جائے، اور پہلے سے ہی عرب قبائل میں قبیلوں کے لحاظ سے مختلف جو ہے ریزرویشنز پائے جاتے تھے کہ جو قبیلہ جیسا ہوتا تھا اس اعتبار سے اس کی عزت اور اس کا احترام ہوتا تھا، اور بہت سارے قبائل ایسے تھے جن کو نچلے قبائل سمجھا جاتا تھا۔ جیسے غیر مسلموں میں ذات پات کا معاملہ ہے، ایسے قبائل کا معاملہ عربوں کے اندر بہت زیادہ تھا پہلے۔ آج بھی کچھ عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے دراصل یہ پالیسی اپنائی کہ وہ مختلف قبائل میں شمار ہونے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو یہودیت پر برقرار رکھتے ہوئے یہ باور کرایا کہ تم کتنے ہی بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو مگر تم یہودی تو نہیں ہو سکتے، یہودی سب سے اونچا ہے۔ دراصل ان کی اس پالیسی کی وجہ سے دوسرے لوگ عیسائی کہنے لگے کہ نہیں تم نہیں، ہم سب سے اونچے، اور اسی کو دیکھ کر کے جو مجوسی تھے جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم سب سے اونچے، اور انہی کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک اصول بیان کیا، اور اس اصول کی روشنی میں کون کتنا اونچا ہے اور دراصل اللہ کا مقرب کون ہے اس کو اللہ نے واضح کر دیا، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کرائٹیریا اللہ نے دیا ہے، جو اس کرائٹیریا پر نہیں اترتا ہو وہ سب کے سب برابر ہے، اس میں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ اونچا کون ہے؟ جو اللہ نے اونچا قرار دیا وہ اونچا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے یعنی مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں، ان میں کامیاب تو بس وہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں، وعمل صالحا اور نیک اعمال انجام دیتے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر بھی ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کرائٹیریا اللہ نے یہ دیا کہ کسی کی بھی بڑائی کے لیے ایمان پہلی شرط ہے اور عمل صالحہ دوسری شرط ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ ہے تو وہ مومنین ہیں یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مجوسی ہیں، ان سب میں بہتر وہی ہوگا جو ایمان والا ہو اور عمل صالحہ کرنے والا ہو۔ اور یہ کرائٹیریا ایسا ہے کہ جب تک آدمی ایمان والوں میں داخل نہ ہو، مسلمان نہ ہو، اس وقت تک اس زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہودی کو بڑے مقام پر پہنچنا ہے، عیسائی کو بڑے مقام پر پہنچنا ہے، مجوسی کو بڑے مقام پر پہنچنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اچھے اعمال انجام دو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہوگی کہ ایمان ہے اور عمل صالحہ ہے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق آگے سے ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں، ڈر بہت لگ رہا ہے، اور غم کا تعلق پچھلی حالت سے ہوتا ہے کہ جو ہو گیا ہے اس کے اوپر آدمی غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ خوف ہوگا، یعنی نہ آخرت کے اندر ان کو کوئی دشواری اور پریشانی کا مسئلہ ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر بھی اگلی زندگی کے اندر ان کو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے اگر ایمان اور عمل صالحہ ان کے پاس ہے، اور ایسے ہی نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب وہ اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے پچھلے کیے پر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک حال یہودیوں کا اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا حال بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں یعنی توریت میں موجود ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد اپنی بات سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت عطا فرمائی اور آپ الواح توریت کی تختیوں کو لے کر کے اپنی قوم میں آئے اور وہاں ان لوگوں کو احکام سنائے اور کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا تھا طور پہاڑ پر اور اس طرح سے اللہ نے احکام بھیجے ہیں، تو یہودیوں نے کٹ حجتی کرنا شروع کر دی، بنی اسرائیل نے۔ اور وہ کٹ حجتی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ توریت ملی ہے اور اللہ ہی نے دی ہے، پتہ نہیں آپ کہیں سے اٹھا کے لائے ہوں یہ تختیوں اور آپ ہم سے کہہ رہے ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو ان لوگوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ توریت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اللہ سے دعا فرمائی اور بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طور پہاڑ پر اللہ نے انہیں بلوایا۔ جتنے قبائل تھے ہر قبیلے میں سے کچھ منتخب لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا۔ ان سے پوچھا کہ کیسے تم کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ تو نہیں، ہمیں آواز آئے اور ہم کو بتایا جائے کہ یہ توریت ہے اور میں نے نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا انتظام فرمایا کہ ان لوگوں کو جب طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آواز کی شکل میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، تو اور تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ جب یہ واپس قوم میں آئے تو انہوں نے اس کے اندر ایک بات کا اضافہ کر کے قوم والوں کو بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے ہم سے فرمایا جتنا ہو سکے عمل کرو، یہ اضافہ کر دیا اور اضافہ کر کے قوم کے لوگوں کو آ کر کے انہوں نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے اور بات یہ ہو گئی کہ جتنا ہو سکے عمل کرو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کے غلط رویے کو گویا کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے نظام یہ بنایا کہ صحیح صحیح کہو۔ انہوں نے جب صحیح نہیں کہا تو بطور سزا طور پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بلند کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر پہاڑ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر صحیح نہیں کہو گے تو ابھی پہاڑ گرا دیا جائے گا اوپر۔ تو اب جب ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا کہ تمہارے ذمے ضروری ہے کہ توریت کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، یہ کہا، جتنا ہو سکے اتنا اللہ نے نہیں کہا۔ تو یہ اس کے بعد ان لوگوں نے تسلیم کیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح زبردستی کروا کر کے کسی چیز کو منوانا یہ کیسا ہے؟ عام طور پر اس کے مقابلے میں
جو لوگ آج کل قرآن پر، آیات قرآنی پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ آیت پیش کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں، اور یہاں پر زبردستی گویا کہ یہ بات منوائی جا رہی ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین قبول کرنے اور اسلام لانے کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، کہ ایسا ہو کہ کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر کے اور کسی کو گن کے نشانے پر لے کر کے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ ورنہ تجھ کو شوٹ کر دوں گا۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ کسی کو بھی دین میں داخل کرنے کے لیے، خواہ وہ کسی بھی نبی کا دین ہو، پہلے والے انبیاء علیہ السلام کا ہو، یا پھر یہ ہے کہ دین محمدی ہو، دین اسلام، داخل ہونے کے سلسلے میں کوئی زبردست کنونس کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گا، کنونس کیا جائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے سے، اور خود دعوت کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ان کو کنونس کرنے کی تو پوری کوشش کیجیے۔ اگر وہ کنونس ہو جائیں اور سوچ سمجھ کر کے وہ کلمہ پڑھ لیں اور دائرہ اسلام میں جب داخل ہو جائیں، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ ایک ریلیجین بھی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے اور اس کے اندر میری بھلائی اور کامیابی بھی ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ جب یہ بات مان لیا تو اب پورے رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ جیسے ایک شخص جب تک ملک کے باہر ہے، تو جب تک وہ ملک کے باہر ہے تو ٹھیک ہے، جہاں ہے وہاں کے رول کو فالو کرتا رہے۔ جیسے اس ملک کے بارڈر کو وہ کراس کر لے اور ہمارے ملک میں آ جائے، اب وہ یہاں کا شہری ہو یا دوسرے ملک کا رہنے والا، ہمارے ملک کے اندر آئیں گے تو ہمارے ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اندر ہی مت آئیے۔ ہر کسی کا اصول ہوتا ہے۔ جب تک اسکول میں بچہ ایڈمیشن نہیں لیا، اب باہر رہ کے وہ آپ اسکول کو گالیاں دے لو، آپ جو کرتے کر لو، برا بھلا بول لو، جو کپڑے پہننا ہے پہنو، جیسے زندگی گزارنا ہے گزارو۔ لیکن جب آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تو اب یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ اسکول کی باؤنڈری کراس کرنے کے بعد سے آپ کو یہ طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسکول کا ذمہ دار اندر آنے کے بعد اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے وہ زبردستی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر رولز اینڈ ریگولیشن سے آپ کو اعتراض تھا، آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آیا تو اندر ہی نہیں آنا تھا، آپ ایڈمیشن ہی نہیں لینا تھا۔ جب ایڈمیشن لے لیے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اب فالو کریں۔ تو بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اور اسلام کے قبول کرنے پر تو کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، لیکن جب قبول کر چکے ہیں تو پھر اس کو اور اس کے تمام احکام کو ماننا لازم ہے۔ اب لازم کا مطلب اس کو آپ زور زبردستی کہیے، آپ اس کو جبر و اکراہ کہیے اور آپ کچھ بھی کہیے، کرنا لازم ہے۔ اسلام قبول کر چکے ہیں تو اب نماز پڑھنا لازم ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں۔ اور چوری سے بچنا بھی ضروری ہے، اور چوری کریں گے تو ہاتھ کٹیں گے۔ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جو چاہے کر لو، مسلمان ہو گئے تو اب اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی یہی ہے کہ اندر آنے سے پہلے آنے پر زبردستی نہیں، لیکن آ جانے کے بعد تو ماننا لازم ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو اس وقت تک تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ، کنونس کیا جائے گا،
اور اگر وہ ایمان لا چکے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان رہے تھے، جب ایمان لا چکے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب صحیح بات کہنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ چنانچہ اس واقعے کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور ہر قبیلے کے اونچے مقام و مرتبے سے تعلق رکھنے والے یہ قائد قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تو ان کو وعید سنائی گئی، نہیں جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ نے جتنا کہا اتنا سناؤ ورنہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اوپر۔ تب وہ اپنے اوقات میں آئے اور انہوں نے سب صحیح بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب کو ٹلا دیا۔ آخر میں وہی واقعہ ہے جو آگے تفصیل سے آئے گا کہ بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ اللہ نے منع کیا تھا، جو قبیلہ ان کا نہر کے کنارے رہتا تھا، ان کو اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے مچھلی کا شکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یہ آگے تفصیل سے واقعہ آئے گا، البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ یہ جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اس نسل سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی کی صورت کو اللہ مسخ کرتے ہیں تو اس کی نسل کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جتنے لوگ بندر بنے تھے وہ پھر مر گئے، یہ بندر اس قبیل سے اور اس نسل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔